میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 1، یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ یہاں تشریف لائے، تو جب بھی آپ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجدیں رہ جاتی ہیں، مولوی کا گھر بن جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں مسجد ہی بن رہی ہے، گھر نہیں بن رہا۔ ہاں، مولانا نے بہت خوب فرمایا کہ گھر پہلے بنا لیا، مسجد تو پہلے بنا لیا۔ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اصل میں میرا ایک مشن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اہل بدعت کے یا جتنے بھی مذہبی فتنے ہیں، ان کی جتنی کوشش ہے، جس قدر وہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک ایسا مرکز بنایا جائے کہ ہم ہر دین کے دشمن کو مؤثر جواب دے سکیں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ ہماری مسجد میں کون تعاون کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، کتنا نہیں کرتا۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ ربیع الاول گزرا ہے، آپ نے بہت کچھ سنا۔ میں نے جمعے میں بھی کہا کہ چائنا والے آپ سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ چائنا والوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم اپنے عمل سے عاشق ثابت نہیں کر سکے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہم اپنے عمل سے ثابت نہیں کر سکے۔ ہم تو چائنا کی بنائی ہوئی لائٹوں سے اپنا عشق ثابت کر سکے۔ اگر وہ لائٹیں نہ بناتے تو ہمارا عشق تو ادھورا رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ میں نے 3 باتیں کہنی ہیں۔ آپ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کی کتنی تاریخ کو؟ جی، یہ اختلافی ہے۔ بعض کہتے ہیں 2، بعض کہتے ہیں 7، 5، 6، 8، 9، 12۔ یہ اختلافی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں کبھی اس عنوان پر اجتماع نہیں ہوا۔ اگر اجتماع ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا، بات ایک ہی ہوتی۔ یہ اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس دور میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ چلو، آپ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ صبح کے وقت۔ صبح کے وقت۔ کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار کو۔ اب یہ بات ہو کہ سوموار کی اہمیت ہمارے اندر سے نکل گئی۔ کیوں؟ یہ ہر ہفتے آ جاتا۔ اگر تم عاشق ہو تو ہر سوموار کو اہتمام کرو اور پھر صبح کے وقت کرو۔ عاشق معاملات کا صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کرتا، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے۔ عاشقوں نے ملتان میں حور لوٹ لئی ہے۔ اسی یہ تو سنیا کہ خسرے لٹے جاندے نے، لیکن ملتان حسین اگا ہی چوک دے اندر حور لٹی گئی۔ 30,000 اس کے ساتھ کیا، 10,000 پہلے دیے، 20,000 بعد میں دینے تھے۔ بھئی کس کے بعد میں؟ ایسا مطلب ہے کام پورا نہیں ہویا جڑے کام نہیں تو لیاندی ہے۔ اور 20 کی بجائے آپ نے 3,000 دیے۔ اس نے جا کے حسین اگائی تھانے سے پرچہ درج کرا دیتا۔ 1744/21 پرچے دا نمبر ہے، تھانے دا رجسٹر نمبر 3 نے۔
ان کے یہاں مولویاں میرے نے دھوکہ کیا 30,000 کر کے 13 دین ڈے. دوبارہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ رسم و رواج کی طرف نہ جائیں، عمل سے ثابت کریں کہ ہم حضور کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کے شدائی ہیں، حضور کے دین کی خاطر، حضور کے مشن کی خاطر. ایک آپ کی ولادت ہے، ایک آپ کی بعثت ہے. ہم ولادت کو بھی مانتے ہیں، بعثت کو بھی مانتے ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے یہ مسجد جو ہے یہ ٹھیک ہے کام؟ کیوں جی مولانا امتیاز صاحب، مطلب ہم نے کوئی کام غلط تو نہیں کیا، بڑھنی چاہیے تھی نا. بے شک. اور اگر بن گئی ہے تو پھر اسے چلنا چاہیے. انشاءاللہ چلتی رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ مسجد رہے گی، قیامت کی صبح تک رہے گی. سوال یہ ہے کہ آپ کا کتنا حصہ ہے. اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے مختصر کہ اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بن گیا، اس میں جو ضرورتیں ہیں پوری ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے. اللہ خود اس کا بندوبست کرے گا، لیکن اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ 2-3 منٹوں میں خود اپنا فیصلہ کریں اور فیصلہ کرنے کے بعد نتیجہ تر ادھر پیش کریں جو آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ واقعتاً ہی مسجد کو رہنا چاہیے. ماشاءاللہ جلدی کریں 2-3 منٹ میں بس، اس کے بعد آپ خطاب سنیں گے. ہم نظریاتی لوگ ہیں. ایک دور تھا کہ تمام خطیب حضرات نظریاتی ہوا کرتے تھے. آج ہمارے خطیب حضرات جو ہیں وہ عقائد کو مس نہیں کرتے. یہ اللہ کا فضل ہے. ہم نے جو انتخاب کیا علامہ نور الحسن صاحب آپ جانتے ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مجاہد ہیں. اور حضرت مولانا سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے والد محترم سے ہم نے استدلال کرنا سیکھا ہے. اللہ اکبر. اپنی بات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنا سیکھا ہے اور دشمن کو للکارنے کا انداز سیکھا ہے. اس دور میں مختلف لوگ تھے. ہم نے دلائل مولانا عبدالستار توسری سے سیکھے ہیں اور دشمن کو پہچاننا یہ علامہ خالد محمود سے سیکھا ہے اور واقعات سے موتی نکالنا، استدلال کرنا یہ ہم نے مولانا ضیاء القاسمی سے سیکھا ہے. تو یہ آپ کی رفتار سست ہے. جلدی کریں، جلدی کریں اور ماشاءاللہ لازمی کریں. جلدی بھی کریں، لازمی بھی کریں. تھوڑا بھی ہوئے تو چوکھا بھی ہوئے. تے جنہاں نے کھانی ہو دین کے دکھان گے. مولانا خدا دا خوف کھاؤ، اچھی جگہ تے بیٹھے ہو، جنہیں کھادی انہیں سارے نہیں دیتے، تو ہاں نہیں کھادی تو آپ دلاؤ ذرا. مولانا نے کتنا خوبصورت شعر تو سنایا، وہ ترجمہ کسی نے کیا، نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی. سلطان باہو رحمہ اللہ دا جڑا انہیں فارسی کلام پڑھیا نا، نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی، اللہ باجوں دوہی جہانی حاضر ناظر ہور نہ کوئی. اس کو پنجابی میں بھی کسی نے پڑھا ہے. یہ تو مطلب یہ نہیں کہ تسی جیب چ ہاتھ نہ پاؤ، سارے جیب چ ہاتھ پاؤ یار، چھیتی کرو، جلدی کرو، اپنی اپنی جیب چ ہاتھ پاؤ. بہرحال اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے. حضرت صاحب تشریف لائے. حضرت صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں وقت دیا، اس میں کچھ آگا پیچھے بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود
حضرت نے ہم پہ شفقت فرمائی، تشریف لائے. میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں. مولانا نور الحسن صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں. دیگر جو علماء تشریف لائے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آپ حضرات کا تو میں ہوں ہی، اس لیے کہ میں آپ میں سے ہوں. اللہ رب کریم آپ کے آنے کو قبول فرمائے.